ایک قوم پر ایک ظالم بادشاہ حکمرانی کیا کرتا تھا۔ اس کی عوام اس سے ناخوش تھی کیونکہ وہ محصول کے نام پر لوگوں کی حلال کمائی چھین لیتا تھا۔ وہ غریب سے غریب آدمی کو بھی نہیں بخشتا تھا۔ اس ملک کے گاؤں میں ایک کسان اور اس کی بیوی رہتے تھے۔ بیوی گھر میں رہ کر گھر کے کام کرتی اور کسان کھیتی باڑی کرتا تھا۔ کسان بہت عقل مند اور محنتی تھا، لیکن اس کی محنت کا صلہ ہر بار بادشاہ لے جاتا تھا۔ دونوں میاں بیوی بادشاہ کے ظلم سے بہت تنگ آ چکے تھے، لیکن ان کے پاس کوئی اور راستہ نہ تھا۔ ایک دن کسان اپنے کھیت میں زمین کھود رہا تھا۔ اس دن اس نے ذرا زیادہ زمین کھود دی۔ اچانک اسے کوئی آواز سنائی دی۔ اس نے پھر سے اپنا فاولا زمین پر مارا، کیونکہ فاولا زمین میں دھس نہیں رہا تھا۔ کسان نے اپنا فاولا ایک طرف رکھا اور جھک کر ہاتھ سے مٹی کھودنے لگا۔ تھوڑا سا ہی کھودا تھا کہ اسے ایک چھوٹا صندوق نظر آیا۔ اس نے صندوق کھولا تو اس صندوق میں بے حد قیمتی سونے کے سکے موجود تھے۔ اس نے صندوق جلدی سے بند کیا اور چپ چاپ اپنے گھر آ گیا۔ گھر آ کر اس نے وہ صندوق اپنی بیوی کو دکھایا۔ بیوی صندوق دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ کسان نے بیوی سے کہا کہ یہ بات ان دونوں کے درمیان ہی رہنی چاہیے اور ہمیں یہ صندوق گھر کے صحن میں دفنا دینا چاہیے تاکہ بادشاہ کو اس خزانے کی بھنک بھی نہ پڑے۔ پھر دونوں میاں بیوی نے مل کر صحن میں وہ صندوق دفنا دیا۔ بیوی کچھ کام کا کہہ کر گھر سے نکلی۔ جب بیوی گھر سے نکل چکی تو کسان سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے سوچا کہ اس کی بیوی ضرور اپنی ساتھی عورتوں کو خزانے کے بارے میں بتا دے گی۔ اس کی بیوی کی عادت تھی کہ وہ لوگوں سے کوئی راز چھپا کر نہیں رکھ پاتی تھی۔ کسان اپنی جگہ سے اٹھا، صحن کی زمین دوبارہ کھودی اور وہ صندوق نکال لیا۔ پھر صندوق کو کہیں دور جا کر چھپا دیا۔ اس کے بعد وہ بازار گیا اور وہاں سے کچھ مچھلیاں اور روٹیاں خریدی۔ پھر وہ جنگل چلا گیا۔ ایک جگہ پر پہنچ کر اس نے وہ مچھلیاں زمین پر بکھیر دی اور روٹیاں درخت کی ٹہنیوں کے ساتھ لٹکا دی اور گھر کو لوٹ آیا۔ کچھ ہی دیر بعد اس کی بیوی واپس آ گئی۔ کسان نے اپنی بیوی سے کہا کہ چلو جنگل میں مچھلیاں پکڑنے چلتے ہیں۔ بیوی اپنے شوہر کی بات سن کر ہنسنے لگی اور کہا، لگتا ہے خزانے کی خوشی میں آپ پاگل ہو گئے ہیں۔ جنگل میں مچھلیاں کہاں سے آ گئی؟ کسان نے کہا، چلو تو صحیح۔ بیوی اپنی شوہر کی بات مانتے ہوئے اس کے ساتھ جنگل کی طرف نکل گئی۔ دونوں جنگل میں ساتھ چل رہے تھے کہ اچانک اس کی بیوی نے دیکھا کہ زمین پر مچھلیاں پڑی ہوئی ہیں۔ اس کی بیوی نے اس سے کہا، یہ اتنی ساری مچھلیاں اور یہ روٹیاں درخت پر کیوں لٹکی ہوئی ہیں؟ بیوی کی بات سن کر کسان نے کہا، یہاں پر کبھی کبھی مچھلیوں اور روٹیوں کی بارش ہوتی ہے۔ اسی بارش کے دوران یہ روٹیاں درخت پر اٹک گئی ہوں گی۔ بیوی نے آگے بڑھ کر روٹیاں درخت سے اتاری تو وہ بالکل تازہ تھی۔ دونوں نے مچھلیاں اور روٹیاں اٹھائی اور گھر واپس آ گئے۔ کچھ دن ایسے ہی پرسکون گزر گئے۔ دونوں میاں بیوی خوش تھے، لیکن گاؤں میں یہ بات پھیلنے لگی کہ کسان اور اس کی بیوی کے پاس بہت بڑا خزانہ ہے۔ لیکن کسان اس بات سے انکار کرتا رہا، لیکن یہ بات اتنی پھیل گئی کہ بادشاہ کے کانوں تک جا پہنچی۔ بات کی تصدیق کے لیے بادشاہ اپنے وزیر کے ساتھ کسان کے گھر آ گیا اور کسان سے کہا، اگر تمہارے پاس خزانہ ہے تو شرافت سے بتا دو۔ ہم نے سنا ہے کہ تمہاری بیوی نے خود اپنے منہ سے اس بات کو قبول کیا ہے۔ کسان نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا تو وہ نظریں چرانے لگی۔ بتاؤ خاتون، تم لوگوں کے پاس خزانہ ہے یا نہیں؟ بادشاہ نے غصے میں کسان کی بیوی سے پوچھا تو وہ ڈر گئی۔ وہ جانتی تھی کہ بادشاہ بلا جھجک ان کی جان لے سکتا ہے۔ اس کے لیے اپنی اور اپنے شوہر کی جان بچانا ضروری تھی۔ بیوی نے کہا، جی بادشاہ حضور، خزانہ ہے ہمارے پاس اور ہم نے اپنے صحن میں دفن کر رکھا ہے۔ کسان فوراً بولا، بادشاہ سلامت، میری بیوی کی دماغی حالت کچھ دنوں سے ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے کچھ پریشانی اپنے سر پر لے لی ہے، اس لیے بہکی بہکی باتیں کر رہی ہے۔ بیوی نے آنکھیں پھاڑ کر اپنے شوہر کو دیکھا۔ بادشاہ نے بیوی سے پوچھا، تمہیں یہ خزانہ کب ملا تھا؟ بیوی نے کہا، جب میں اور میرا شوہر جنگل میں مچھلیاں پکڑنے گئے تھے اور اس دن روٹیوں کی بارش بھی ہوئی تھی۔ بیوی کی بات سن کر بادشاہ ہنسنے لگا، تمہاری بیوی تو واقعی پاگل ہے۔ بادشاہ کے قریب کھڑے وزیر نے بادشاہ سے کچھ کہا تو بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو صحن کی زمین کھودنے کا کہا۔ سپاہی شام تک صحن کھودتے رہے لیکن کچھ نہ ملا۔ بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ کسان کی بیوی ٹھیک نہیں ہے اور خود سے کہانیاں بنا رہی ہے۔
تو وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ واپس محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کے بعد کسان نے سب کچھ سچ سچ اپنی بیوی کو بتا دیا اور کہا کہ اگر میں وہ سب کچھ نہ کرتا تو ہم دونوں مارے جاتے۔